السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ایرانی مظاہرین کو بغاوت پر اکساتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے مظاہرے جاری رکھیں، اپنی ریاستی اداروں پر قبضہ کر لیں، مدد بہت جلدی ان کو پہنچنے والی ہے۔ اور امریکہ ایران پر کیا ممکنہ کارروائی کر سکتا ہے، اس حوالے سے 50 اہداف جو ہیں ان کی لسٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فراہم کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر دفاع نے بھی برملا یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حماقت امریکہ کی جانب سے کی گئی تو ایران بھی جو ہے وہ سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے، ایران جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اور خطے میں جو امریکی اتحادی ہیں ان کو بھی ایران نے لاسٹ وارننگ دے دی ہے کہ اگر ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو پھر ایران ان ممالک کے اندر امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ساری دھمکیاں، کیا پریکٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں یا پھر سائیکولوجیکلی صرف ایران کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ اور پھر امریکہ کا یہ رجیم چینج کا آپریشن جو وہ ایران کے اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اپنے دورہ کراچی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو پھر اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں، جس کے بعد وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کچھ ثبوت اور کچھ شواہد سامنے رکھے، مگر اب انہی کی پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں بطور سابق سی ایم اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ افغانستان سے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس سارے تناظر میں ان کی سٹیٹمنٹ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز بھی جاری ہیں، ان پر بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی۔ اینڈ لاسٹلی بھارتی آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات مان لی ہے کہ آپریشن سندور میں اور مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپریشن سندور اب بھی جاری ہے، انڈیا پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم وار کے لیے تیار ہے۔ اگر اب کوئی مس ایڈونچر کیا گیا تو پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا؟ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ ہم کیسی ہیں آپ سائرہ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب، لیکن حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مڈل ایسٹ میں بہت تیزی سے صورتحال بخاری صاحب بدلتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں تسلسل سے آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک بیان۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دھمکیوں میں کوئی جان ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھمکیاں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ان کے پیٹ میں جو درد اٹھ رہے ہیں، جو مروڑ اٹھ رہے ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ لیکن جس بات کا اندازہ انہیں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ایران نہیں ہے جس کی جنگ ہوئی تھی 10 روزہ 12 روزہ اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بعد سے دنیا بدل گئی ہے۔ اس کے بعد سے ایران میں گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ چائنا اور رشیا کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں وہاں جہازوں کی آمد اور شرکت ہو گئی ہے ان کے ایران کی فضائیہ میں، وہاں ایئر ڈیفنس سسٹمز لگا دیے گئے ہیں، وہاں ٹیکنالوجی کو کس بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی کیپیسٹی ایران میں آ گئی ہے، یہ شاید اس بے وقوف آدمی کو پتہ نہیں جس کا نام ٹرمپ ہے۔ جی، ٹرمپ اپنی دنیا میں جینے کے عادی ہیں۔ جی بخاری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مظاہرین کو کسی بھی قسم کی پھانسی دی گئی یا ان پر ریاستی جبر کیا گیا تو پھر امریکہ مداخلت کرے گا اور بہت سٹرونگ کارروائی کرے گا۔ آپ نے کسی نشئی کا نشہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر؟ یہ دیکھا تھا آپ نے جو گفتگو کر رہے تھے، اس طرح ایک جو ہے اس کو نشہ نہ ملے تو اس کی حالت ہو جاتی ہے، آنکھیں ان کی نیم واہ ہیں، دیکھ وہ نیچے کی طرف رہے ہیں، باتیں وہ آسمان کی کر رہے ہیں۔ ایک پاگل اور دیوانے شخص کا مکمل نقشہ ہے جس کا نام ٹرمپ ہے۔ اس وقت ان کو دنیا میں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ ایران از ناٹ دیٹ ایران اینی مور۔ میں ذرا تھوڑا سا تاریخ کے پنے الٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو 10 سال کی گلف وار تھی، جب تازہ انقلاب آیا تھا وہاں پر، تو پوری دنیا عراق کے ساتھ تھی۔ عراق میں باقاعدہ فٹ سولجرز آئے تھے امریکہ کے، جنہوں نے آ کے وہاں پر تباہی مچانے کی کوشش کی، تو بعد کی بات ہے نا۔ لیکن پہلے وہ عراق کے صدام حسین کے حق میں ایران کے خلاف آئے تھے، ریولوشن کو انڈو کرنے کے لیے۔ کر پائے تھے؟ یہ وہ ایران تھا جو اتنا سٹرونگ نہیں تھا تب۔ 10 سال تک ریزسٹ کیا ایران نے اس وار کو۔ کچھ ہوا؟ تب تو تباہ نہیں ہوا ایران، جب وہ کچھ نہیں تھا۔ اب تو ایران بہت کچھ ہے۔ Anyway, having said this، جس طرح کے جواز وہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پتہ لگ گیا یہ مرکز ہے، یہ کمانڈ سینٹر ہے، یہ ذیلی سینٹر ہے، یہ سارا کچھ تو پتہ ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کچھ بھی پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ علم آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے۔
اور بخاری یہ علم دوسروں کے پاس بھی ہے. ہپوکریسی چیک کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب انسانی حقوق کے پر جو ہے وہ اس کی ایڈوکیسی کریں گے اور اس کی بات کریں گے غزہ میں 1 لاکھ لوگوں کو مارنے کے بعد. دیکھیے 1 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا, 2 لاکھ لوگوں کو اپاہج کر دیا گیا, 40 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. اس شخص کی غیرت تب نہیں تڑپی, اس کے پیٹ میں مروڑ تب نہیں اٹھا, کیونکہ وہ تو انسان تھے ہی نہیں. they were son of lesser god. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوگلا پن ہے, یہ جو منافقت پر بیس پالیسی ہے, یہ اس کے منہ پر تھپڑ کی طرح واپس آئے گی, اور یہ امریکہ کو وہاں چھوڑ کے جائے گا جہاں امریکہ کو دہائیاں لگ جائیں گی واپس اپنا سٹیٹس بحال کرتے ہوئے. یہ میرے خیال سے جس طرح جرمن قوم کے اوپر ہٹلر نافذ ہوا تھا, مسلط ہوا تھا, یہ اسی طرح اس وقت امریکہ کے اوپر مسلط ہے, اور وہ کچھ کر جائیں گے جو کسی امریکن نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جن سیکورٹی اہلکاروں کی وجہ سے وہ خاتون جو ہے اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا, کسی کے پیٹ میں درد ہوا؟ کسی دنیا کے لیڈر نے کوئی بیان دیا ہو اس کے اوپر؟ یہ ساری مسلمان دشمنی ہے, یہ ساری مسلمان ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے اسٹرانگ مسلمان ممالک کو کمزور کرنے کی سازش کا ایک گریٹر حصہ ہے. لیکن میں نے جیسا کہا کہ گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو گئی ہیں, ٹرمپ کو شاید پتہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا نقشہ پیش کیا تھا ایران نے, اگر آپ کو یاد ہو, جب پتہ چلا کہ جو الحدید کا ایئر بیس ہے قطر میں امریکہ کا, وہاں سے کوئی موومنٹ ہوئی تھی تو پھر ایران نے حملہ کر دیا تھا تمام تر پریشر کے باوجود, اور معافی بھی مانگی تھی نیتن یاہو نے, ایران نے نہیں مانگی تھی معافی. اب ایک بار پھر انہوں نے مطلع کر دیا ہے تمام ان ممالک کو جن میں امریکن اڈے ہیں. اس خطے میں 19 امریکن اڈے ہیں, جس میں سے 9 کو سائیکل کر لیا ہے ایران نے کہ ان کے اوپر ہم فوری طور پر جوابی حملہ کریں گے اگر یہاں سے کوئی ایک جہاز بھی اڑا تو. And I tell you one thing, when the Iranians say it, they do it. لیکن بخاری صاحب ابھی امریکی صدر بھی جو ہے وہ اس ایکزیوس کے لیے اور باقی جتنے جو ادارے ہیں بین الاقوامی خبر ایجنسیز ہیں وہ یہی جو رپورٹ کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب فوجی آپریشنز کی طرف غور و فکر کر رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جب بات کرتے ہیں کہ مدد آنے والی ہے مظاہرین کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کس قسم کی مدد؟ کیا وہ بوٹس آن گراؤنڈ پہلی بات تو یہ ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ تو ان کا ابا بھی نہیں سوچ سکتا نا. اینی سولجر دیٹ ول لینڈ آن دا ایرانین سوائل ول بی جسٹ بیریڈ. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. یہ حماقت تو وہ کبھی کرے گا ہی نہیں. وہ دھمکی دے رہے ہیں ایریل بامبنگ کی. ایریل بامبنگ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اب گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں, ڈیفنس سسٹمز اور بہت اسٹرانگ ہیں, ان کے پاس اب ایئر فورس کے آپشنز موجود ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فری واک اوور ایرانین اسپیس اینی مور. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے اور جو سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, باز رہے ہیں جی. آپ کے الائز وہ مسلمان ملک جن کا نام میں اکثر لے کے بتاتا رہتا ہوں, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا حملہ نہ کرنا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایران وہ نہیں ہے. آپ حکومت کو کمزور کریں. ذرا اندازہ فرمائیں مسلمان ممالک کیا کہہ رہے ہیں. ذرا ان کی ملی غیرت, ان کی اسلامی غیرت کا آپ ذرا جائزہ تو لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کمزور کریں, حملہ نہ کریں, پڑیں گے ان کو بھی اور ان کو بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دنیا اور جو مسلم امہ, جسے میں کہتا ہوں مسلم امہ, گمی ہوئی ہے کہیں. جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوگی, امریکہ اور اس کے حواری اسی طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے. کامیابی ملنا یا ناکامیابی ملنا یہ اور بات ہے. ان کے جو نائبین ہیں, ان کے جو اہلکار اور مشیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ سے کہ ڈونٹ میک دا مسٹیک آف اٹیکنگ ایران ناؤ. آپ کو پتا ہے جے ڈی وینس نے کیا کہا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑے گی. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب یوں لگ رہا ہے بظاہر کہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہے یہاں پر جو وہ کرنے جا رہا ہے, جو اس کا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کر دیا جائے ایران میں. کیا یہ پاسبل ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پورے خطے پر کیا امپیکٹ ہوگا اور بالخصوص پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواہش نئی نہیں ہے, یہ 40 سالہ پرانی خواہش ہے. اور میں نے آپ کو بتایا 10 سال کی گلف وار, اس کے بعد 40 سال کی اکنامک سینکشنز اگینسٹ ایران, یہ سارا اسی کا حصہ تھا. تو رجیم چینج کرنے کا ہوئی رجیم چینج. اسرائیل کے ساتھ جو جنگ شروع کرائی گئی اس کا بھی آبجیکٹو یہی تھا کہ وہاں رجیم چینج کرا جائے. ہوئی رجیم چینج. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن کیا یہ ڈویبل ہے یا نہیں ہے یہ طے کرنا بہت ضروری ہے. لیکن بخاری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈور چینل سے خفیہ طور پر اسٹیو وٹکاف کی ملاقات ہوئی ہے رضا پہلوی سے,
ہر وہ سازش کی جا رہی ہے جس سے ایران کو کمزور کیا جا سکتا ہے. شہنشاہ کا جو دور ہے شاہ ایران کا، جتنی نفرت ایرانیوں کے دل میں اس عہد سے ہے اور اس فیملی سے ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن بخاری صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ جتنے مظاہرے ایران کے اندر ہو رہے ہیں، یہ رضا پہلوی جو کہ شاہ ایران کے بیٹے ہیں، ان کی کال پر ہی سٹارٹ ہوئے تھے. دیکھیے، جب کوئی معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ماما بننے کا شوق بہت سو کو ہوتا ہے. آپ کوئی ایک مجھے پبلک اپیرنس بتائیے جو شاہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کی آپ نے دیکھی ہو کہ وہ کوئی کمپین کر رہے ہیں. انہیں کہوں پاؤں تو رکھ کے دیکھیں ذرا اس سرزمین کے اوپر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. باہر بیٹھ کے بڑھ کے مارنا تو سارا ٹرمپ نہیں مار رہا بڑھ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سارے ویک پوائنٹ ہیں ویسٹ کے نزدیک جن سے ایران کو بلیڈ کرایا جا سکتا ہے. لیکن بلیڈ نہیں ہوا. جتنی بڑی کوشش یہ ہو چکی ہے، اس سے 4 گنا بڑی کوشش اس سے پہلے 2 دفعہ ہو چکی ہے. اسی طریقے سے مظاہرے ہوئے تھے، اسی طریقے سے غدر مچا تھا. لیکن ایران کی جو اس وقت اسلامک قوت ہے، جو اسلامک حکومت ہے، جو اسلامک انقلاب ہے، اٹ از سو ویل انٹرینچڈ کہ یہ اس قسم کی ساری سازشوں کا آپ یہ دیکھیے کہ ایک کال کے اوپر خامنئی کی جب اگلے دن لوگ نکلے ہیں تو تماشا دیکھا، کہاں گئے وہ مظاہرین. لیکن بخاری صاحب یہ جتنے مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک دفعہ پھر ایرپٹ کیے ہیں، اور اس دفعہ اس کی ریزن کوئی فورن پاور اس طرح سے نہیں ہے. سوشل اکنامک کرائسس جو ہے وہ اس کی وجہ بنے ہیں. لوگوں میں اتنا غم و غصہ ہے رجیم کے اگینسٹ. تو بخاری صاحب آپ دیکھیے یہ کون سے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں ہے، یہ ذرا مجھے جلدی سے بتا دیں. ہمارے یہاں مظاہرے نہیں ہو رہے قیمتوں کے اوپر؟ جماعت اسلامی نہیں کر رہی؟ لیکن اتنی بڑی تعداد میں کہ کتنی بڑی تعداد مجھے بتائیے. جو جماعت اسلامی کے مظاہرے تو چھوٹے تھے، بہت بڑے مظاہرے تھے. جو پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے وہ چھوٹے تھے. بٹ ڈز دیٹ مین کہ بس مظاہرہ کرو تو حکومت فارغ؟ اس طرح نہیں ہوتا کہیں بھی، اور نہ کہیں ہونا چاہیے. یہ جو ٹرمپ ہے اس کو اپنی زبان پر اختیار نہیں ہے، اپنے لفظوں کے چناؤ پر اس کو اختیار نہیں ہے. یہ کہنا مدد آ رہی ہے، یہ مداخلت ہے کسی ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے اندر. کس قانون کے تحت اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی بکواس کرے؟ قطعاً اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اٹس این انٹرونشن in any country's interior matters. ایک بات بالکل بخاری صاحب. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایرانی کرنٹ رجیم اب کس طرح سے ان ایشوز کو ریزالو کرے گی؟ یہ جو سوشل اکنامک کرائسس ہے، اپنی عوام کو آن بورڈ لینا اس ٹائم پر ان کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ حرکت، یہ کام شروع ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ان مظاہرین کے مطالبات جائز ہیں. ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم امریکن محبت میں سب بھول جاتے ہیں، کوئی ڈھنگ کی بات ہمیں یاد نہیں رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے مطالبات ٹھیک ہیں، ہم ان کو ایڈریس کریں گے. دیٹ از واٹ اے رجیم کین ڈو. یہ تھوڑی ہے کہ ایک مظاہرہ ہوا اور باہر سے امریکی مدد آ گئی، جناب آ جائیں جناب انقلاب ختم. یہ نہیں ہوتا کہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ امریکہ کو روکنا پڑے گا آپ کو. بالکل بخاری صاحب. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزالو تو ایرانی کرنٹ رجیم کے اندر ہے کہ وہ اپنے ان ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آن دی ادر سائڈ جتنی اکنامک سینکشنز ہیں، تجارت ان کے ساتھ نہیں ہو رہی. ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید ٹیرف کا جو ہے وہ باقیوں کو دھمکی دے دی ہے. تو پھر ایسے میں کب ریزالو ہوگا؟ دیکھیے اس دھمکی کے جوابات نہیں آپ بتائیں گی میرے خیال سے، جان بوجھ کے نہیں بتانا چاہ رہی شاید. نہیں، چائنا نے اور روس نے اڑا کے رکھ دیا اس کو. اس کا بھی ذکر کریں نا. ٹرمپ صاحب صرف دنیا کے واحد معاملے تو نہیں ہے نا. انہوں نے کہا ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے. اس کی یہ بلیک میل کر رہا ہے امریکہ جو ہے ان ممالک کو. نہیں ہوں گے بلیک میل ہم. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ باز رہیں ایران میں مداخلت سے. یہ بیان پچھلی دفعہ نہیں آیا تھا، یہ اس دفعہ آئے ہیں. ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے آپ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کی. تو صورتحال جیسا میں نے کہا کہ بہت بدل گئی ہے، اور اس کا ادراک اگر ٹرمپ کو نہیں ہوا تو امریکہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گے. بالکل بخاری صاحب. ابھی ہم نے دیکھا کہ وینزویلا میں جب امریکہ نے حملہ کیا، پھر اس کے بعد روسی شپس جو ہیں ان پر قبضہ بھی کر لیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن کوئی پریکٹیکلی جو ہے ریاکشن ہم نے رشیا کی طرف سے نہیں دیکھا. چائنیز انٹرسٹ تھے، چائنیز سٹیکس تھے وینزویلا میں، لیکن کوئی چائنا کی طرف سے بھی اس کا رد عمل نہیں آیا اس طرح سے سٹیٹمنٹس کے علاوہ. جب وار سچویشن ہوتی ہے تو اس میں جذبات کو ایک طرف رکھ کے سوچا جاتا ہے. جن ممالک کے ساتھ کوئی امریکہ جیسا ملک زیادتی کرتا ہے ان کو اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. وہ آنکھیں بند کر کے نہیں کودیں گے اس میں. جب ضرورت پڑی تو انہوں نے بیان دیا ایران کے حوالے سے. جب ضرورت پڑے گی تو یہ کہہ چکا ہے رشیا کہ یہ آپشن ہمارے پاس بھی ہے کہ ہمیں بھی ان کے 3-4 جہاز ڈبونے پڑیں گے. یہ کہہ دیا چائنا رشیا نے نا. ہم نا آدھا سچ بولنے کے پتہ نہیں کب تک عادی رہیں گے. بالکل بخاری صاحب. اور ویسے بھی ابھی رشین جیمرز بھی ایران استعمال کر رہا ہے. میں نے کہا ہے ایران از نو لانگر دیٹ ولنریبل کنٹری دیٹ اٹ واز فیو منتھس اگو. یہ تو میں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایرانین لیڈرشپ ریئیکٹ کیسے کر رہی ہے. دے آر ناٹ اسپیکنگ فرام دا پوزیشن آف ویکنیس.
انہوں نے کہا آپ تو بعد میں منائیں گے, ہم آپ کو نامزد کر رہے ہیں کہ ٹرمپ اینڈ یاہو آر دا کلرز آف دا ایرانین نیشن. سنا نا آپ نے یہ, آپ نے یہ بھی تو سنا ہے نا کہ لاریجانی نے کہا ہے کہ اف any air base of a Muslim country is used, we will strike back. سنا ہے نا. بخاری صاحب پھر ابھی جب ایران نے یہ حتمی وارننگ دے دی اب خطے کے باقی ممالک کو کہ اگر ان کی سرزمین استعمال ہوئی ایران کے خلاف تو ایران سٹرائک کرے گا, تو خطے کے باقی ممالک اب کیا کردار ادا کریں گے؟ خطے کے ممالک میں جان نہیں ہے ایران کا سامنا کرنے کی, ہمت نہیں ہے ان میں, ورنہ کھا گئے ہوتے اب تک. جس طریقے سے وہ امریکن سٹوجز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ایران کو ہڑپ کر گئے ہوتے اب تک. 10 سال کی گلف وار میں ایران تباہ ہو گیا ہوتا. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ جو گلف رائیولز ہیں ان کے یہ اس کو گولڈن اپرچونٹی کی طرح دیکھیں گے اور دے وانٹ کہ ایران جو ہے وہ ویک ہو جائے؟ وہ ایران ویک ہونے کی خواہش تو کر سکتے ہیں, اس کو ویک کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے, اتنی ہمت ہی نہیں ہے ان میں. یہ وہی لوگ ہیں نا جو میزائلوں کی بیٹریاں آن ہوئے ہوئے ریڈ بٹن دبائے بغیر بھاگ گئے تھے سینائی ڈیزرٹ سے. وہی عرب ہے نا. ان عربوں کی بہادری کو میں جانتا ہوں جتنے بہادر ہیں یہ, تو اس لیے ان میں سے کوئی اتنی جرت نہیں کرے گا کہ ایران کے ساتھ پنگا لے. اسی لیے وہ آپ دیکھ نہیں رہے وہ چپ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کر لیں ان سے, رجیم کو ویک کریں, سول وار کروائیں. تو بخاری صاحب کیا ایران کی عوام کے اندر بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وہ ٹرمپ کو ٹوٹلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر رجیم چینج کر بھی دیا جاتا ہے تو جو ان کے سوشو اکنامک کرائسس ہیں, جو ان کا مسئلہ ہے, وہ حل تو نہیں ہوگا نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فرض کرے رجیم چینج ہوگی. میں کیوں فرض کروں یہ؟ میں امریکہ کا ماما ہوں جو مجھے یہ فرض کرنا ہے کہ یہ رجیم چینج ہو گئی ہے. 40 سال سے بتا رہا ہوں آپ کو, اب تک تو کر نہیں سکے. وہ 4 جنگیں کروا چکے ہیں وہ, تو اب کیسے ہو جائے گا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایگزمپشنز پر جا کے امریکہ کے موقف کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آگے آ جائیں جناب, ایران نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قطر کا ایئرپورٹ استعمال ہوا تھا, ایئر بیس. اب اگر کسی اور نے یہ جرت کی اور امریکنز کو الاؤ کیا تو دے ول بی آن آر ٹارگیٹ. اینڈ آئی ٹیل یو آنیسٹلی, ایران ول ناٹ ویٹ, ایران ول ناٹ ایون ساؤنڈ اے ورڈ آف وارننگ. انہوں نے اپنی پوزیشن سٹیٹ کر دی ہے کہ جو ہوائی اڈہ استعمال ہوگا اس کے اوپر ہم اٹیک کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ برطانوی میڈیا جو ہے اس نے تھوڑا سا سچ بولا ہے, ہاف ٹروتھ کہہ لیں آپ, پورا نہیں. اس نے کہا ہے کوئی آثار موجود نہیں ہے وہاں رجیم کے چینج ہونے کے, کوئی دراڑیں نہیں ہیں وہاں کے سیکورٹی اداروں کے اندر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, پھر کرتا ہوں, جو ایران کے سیکورٹی ٹیئرز ہیں they are 7. آج تک امریکہ صرف 2 توڑ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ مظاہرے ہوئے ہیں. 5 ابھی انٹیکٹ ہیں. ایرانین نیشن از ناٹ این ایزی پرے. آپ اس کو اس طرح ہڑپ نہیں کر سکتے. دوسری طرف وقت آ گیا میرے خیال سے اب کہ امریکہ کی یہ اجارہ ختم ہونی چاہیے کہ وہ جہاں چاہے رجیم چینج کر دے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا بیچ میں سے, مجھے بھول گیا اس کا جواب دینا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ ہو جائے, ہم ایران کے خلاف عربوں کی طرح سے سٹوج نہیں بن سکتے. نہ ہم پہلے کبھی بنے ہیں برے سے برے حالات میں, اور نہ اب ہم بنیں گے. جتنی مرضی محبتیں نشاور کر لیں ٹرمپ ہمارے فیلڈ مارشل پر اور ہمارے پرائم منسٹر پر, وی کین نیور ایکٹ اگینسٹ ایران. دس آئی ایم گوئنگ ٹو سے ود ایبسولوٹ اتھارٹی. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایران میں رجیم چینج کتنا مشکل ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا. سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ سہیل افریدی صاحب ثبوت مانگ رہے تھے کہ اگر افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو ثبوت دیں اس بات کے. اب انہی کے پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بطور سابق سی ایم تصدیق کرتا ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ریاستی ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ثبوت کس نے مانگے تھے؟ سہیل افریدی صاحب نے. کون ہے وہ؟ کرنٹلی سی ایم خیبر پختونخوا. نہیں, وہ تو افغانستان کے پروپیگنڈا منسٹر ہیں. جی جی. تو یہ تو سیکنڈ ایونٹ ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ اصل میں تو ان کے پیٹ میں ان کا درد جو ہے نا وہ پھوٹ کے باہر ان کی زبان سے نکلتا ہے, حلق سے الٹیوں کی طرح سے نکلتا ہے. الٹیاں نہیں کرتا آدمی. دیکھیے پہلی بات یہ ہم نے مثال سنی تھی کہ وہ فلاں نے فلاں کے منہ, یہ ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ اسی پارٹی کا چیف منسٹر جو اس سے زیادہ عرصہ چیف منسٹر رہا ہے وہاں, اس نے منہ پہ, جس نے ثبوت مانگے تھے پاکستان کی حکومت سے کہ ہمیں ثبوت دیں کہ افغانستان اور وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
5 باتیں کہی ہیں انہوں نے, اس کے بعد تو میرے خیال سے ڈوب بھی مرنا چاہیے. بالکل. کیا کہتے ہیں, افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, واضح دستاویزی ثبوت موجود ہیں, نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کو بھی ان تمام حقائق کا علم ہے. میں سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تصدیق کرتا ہوں کہ ٹھوس ثبوت موجود ہیں افغانستان کی مداخلت کے. مجھے بتائیے کہاں کھڑے ہیں اب آپ کے وہ سو کالڈ چیف منسٹر, اور کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی جو ان کے پیچھے تالیاں بجا رہی تھی جس طرح وہ مداری کے پیچھے بجاتے ہیں تالیاں. ایک بات آگے کہتے ہیں, ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان اور خصوصاً کے پی کے میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے. یہ وہ افراد ہیں جو پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں, اور افغانستان میں ان کی موجودگی دستاویزی ثبوت کے ساتھ ثابت ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افغانیوں کو گرفتار کیا تھا. کہتے ہیں جب میں چیف منسٹر تھا ہم نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ان میں افغانی موجود تھے, ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے. پاکستان افغان تعلقات کو بہتر رکھنا ضروری ہے, لیکن پاکستان کی خود مختاری اور استحکام سب سے پہلے ہے جس پر سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ کہا ہے علی امین گنڈا پور نے. اب آپ دیکھیے اس کی پارٹی اگر اس کو غدار قرار نہ دے مجھے پکڑ لیجئے گا. وہ یہ کہیں گے ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. جی, کہ یہی بیانیہ تھا جس نے ان سے وزارت اعلیٰ لے لی. ٹھیک, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. جب جا کے پی ٹی آئی کے بانی کو بتایا گیا کہ وہ تو یہ بات بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ ملوث ہیں, اور ہم نے جن کو پکڑا ان میں افغانی ہیں, ان کا اس کو تو فارغ کریں, یہ تو لے دے کے بیٹھ گیا ہماری ساری پالیسی کو. تو اب جو کچھ بیشنگ اس کی ہونی ہے وہ آپ تیار رہیں اس کے ساتھ میں اور آپ بیٹھ کے یہاں ڈسکس کر رہے ہوں گے. جی, اور یہی وجہ ہے بخاری صاحب کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عوامی سطح پر سم ٹائمز نرم رویہ رکھتے ہیں, اور پھر یہ بھی بات آئی تھی کہ وہ آپریشنز کے حوالے سے تعاون کر رہے ہیں, لیکن پھر اگین بڑا شفٹ آیا ان کی پالیسی میں, بڑے سخت بیانات انہوں نے دیے. تو کیا بانی ناراض ہو رہے تھے؟ بانی ناراض جب ہوتے ہیں تو جو ووکیبلری استعمال فرماتے ہیں نا وہ قابل شنید تو نہیں ہے, لیکن قابل حوالہ ضرور ہے. جی, کہ جس کے ساتھ ہوتی ہے یہ صرف اس سے پوچھے آپ کے کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پریمیسز رہ گیا ہے اس شخص کے پاس کے پی کے کا چیف منسٹر رہنے کا. جو فورینزک کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے 9 مئی کے واقعات میں. جی, اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر انہوں نے پاکستان کے بیانیے کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اس کے باوجود بھی وہ اگر اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں کے پی کے کی وزارت اعلیٰ کا, تو مجھے اس کے اوپر حیرت ہوگی. دوسری طرف دیکھیے, ہم صرف رونا نہیں رو رہے ہیں اس کا, انہوں نے ایک اور درفن نہیں چھوڑی. ان کا دیکھیں پاکستان کے علاوہ اور تو کسی کو شکایت نہیں ہے. جناب میں ان کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں, ترکی نے کل ہی 18 لوگوں کو نکالا ہے, اور اب تک پاکستان, ایران, امریکہ, برطانیہ اور کئی یورپی ممالک سے غیر قانونی افغانی شہریوں کی ملک بدری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. مجھے یہ بتائیے کیا برطانیہ نے نہیں نکالا افغانوں کو؟ کیا الزام افغانوں کے اوپر دہشت گردی کا امریکہ میں نہیں ہے؟ کیا جو واقعہ آسٹریلیا میں ہوا اس میں افغانز نہیں ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جو دنیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی یعنی کمپنیاں ہیں, جو دنیا کے سب سے بڑے اخبارات اور جریدے ہیں, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو افغانستان ہے اٹ از اے ہب آف ایٹ لیسٹ 20 انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. بالکل بخاری صاحب, اب تو دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے معاہدے کے تحت ریفیوجیز جو ہوئے تھے طے, ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کارروائیاں اس طرف سے چل رہی ہیں ابھی تک. ابھی کلات میں فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد 3 ہلاک کیے گئے ہیں. دہشت گردی کی گردوں کی فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت امن کمیٹی کے 4 ارکان جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. سہیل افریدی صاحب یہ بیان دے رہے ہیں بھارت کو, اسرائیل کو, امریکہ کو اور ٹی ٹی پی کو خوش کرنے کے لیے. یہ کہنا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں. دوسری طرف جو بخاری صاحب اس بات کے اوپر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بات کرنا کہ وزیر اعلیٰ کے پی بھارت اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے یا پھر یہ تو پھر میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا میں تو غلط کہہ رہا ہوں, یہ تو پھر کس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بیان کس کے لیے کہہ دے رہے ہیں پاکستان کو امبیرس کرنے کا؟ کس کو فائدہ ہوگا اس کا؟ افغانستان کو جو پاکستان کے خلاف گرج رکھتا ہے, ہندوستان کو جو افغانستان کے تھرو پاکستان کو بلیڈ کروا رہا ہے, اسرائیل جو کبھی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا,
تو میں جو کہہ رہا ہوں اس میں کیا غلط ہے؟ جی. دوسری طرف ایک بڑی مزے کی بات جو ہے وہ بخاری عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے، ان کا اڈیالہ جیل ہے، یہ زمان پاک یا پاک پتن کا پیر خانہ نہیں ہے جہاں آپ بمائے اہل و عیال روزانہ جا کے تلاوت فرمائیں اور وہاں بیٹھ کے کریں ہنگامہ اور پھر کہیں کہ ملنے نہیں دیتے. تو بخاری صاحب کیا یہ چلتا رہے گا سائیکل، ہر منگل جمعرات یہی ڈرامہ ہوگا ڈیالہ کے بعد؟ اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. یہ جو 9 مئی کو جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ایگزاسٹ ہوا کہ نہیں؟ مطلب ملاقات نہیں ہوگی؟ ملاقات صرف ہوگی ان پریمیسز پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کی ہیں کہ آپ جائیں گے، آپ ملیں گے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی. یہ کھلا سٹیٹ کر دیا پاکستان کی گورنمنٹ نے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سیاسی آپشن از دا اونلی آپشن. آپ نے دیکھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا معاملہ کتنا پھنسا ہوا تھا. جب آپ نے صحیح راستہ اختیار کیا 2 دن نہیں لگے. آج نہیں تو کل وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ جائے گا. یہ بات اب پی ٹی آئی کو سمجھنی پڑے گی کہ جب تک وہ پولیٹیکل کورس نہیں اپنائیں گے نہ ان کا کوئی مسئلہ حل ہوگا. بانی کے باہر آنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہ خواہشات پر آئے گا نہ یہ مظاہروں سے آئے گا. یہ آئے گا کہ آپ پہلے پولیٹیکل ڈائیلاگ انیشیٹ کریں، پھر اپنے مقدموں کی پیروی کریں اور حکومت جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری پرسوئنس چھوڑ دے. اس صورت میں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے، ورنہ بانی کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف کو کیا راستہ اختیار کیا؟ مزاحمت کا نہیں بلکہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور سیاسی طریقوں سے اپنے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. انڈین آرمی چیف نے فائنلی اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان نے جنگ میں ان کے 6 طیارے مار گرائے. جی بخاری صاحب دونوں کے بیانات. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جو آرمی چیف ہے ہندوستان کے، انہوں نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. ہمیں کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنے ہمارے دعوے تھے ان سب کی وہ تصدیق اپنی زبان سے فرما رہے ہیں. اور جس طرح کی اپاہج قسم کی صورتحال کا انہوں نے منظرنامہ پیش کیا ہے کہ پاکستان کو تو ہماری ایک ایک موومنٹ کا، ایک ایک جہاز کا پتہ تھا کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ آرمی چیف. آپ نے اپنی شکست تو مانی لیکن آپ نے ہماری سپیریئرٹی کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. اب آ جائیں اجیت دوول کے اوپر. اس سے مجھے بہت ڈھنگ کی باتیں کرنی ہیں. آپ ہمیں تاریخ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کے منظر لوٹے گئے، آپ کے اوپر حکمرانی کی گئی. آپ نے یہ نہیں بتایا اپنی قوم کو کہ 1000 سال تک آپ ہمارے غلام رہے مغلوں کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1000 سال گزر گیا، اب تک تو آپ کا اتحاس جاگا نہیں، اب تک تو آپ کو بدلہ لے نہیں پائے. اب کیا لیں گے آپ؟ اب تو ہم نے آپ کو وہاں گھسیڑ دیا ہے کہ اب آپ کو نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا ہے. آپ اب کیا بدلہ لیں گے ہم سے؟ تو اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں ان کو کہ یہ اپنی یپ بند کریں. نہ ہی تو اس سے آپ کی ہندوستان نیشن کا یوتھ ماننے والا ہے کہ آپ کچھ کر گزریں گے. آپ کا آرمی چیف اپنے اپاہج ہونے کا کھلا ثبوت دے رہا ہے. تو یہ تو ان کی قسم پرسی کا حالت ہے. یہ اپنے دامن اور اپنی شکلیں نوچ رہے ہیں اور نوچنی پڑیں گی اس کو، اس لیے کہ پاکستان از نو لانگر این ایزی پرے. اور پوری دنیا اب جانتی ہے، پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے مت لیں پنگا پاکستان سے. بالکل بخاری صاحب، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، تاریخ کا بدلہ لیں گے، اور پھر بھی یہ بھی بات آ رہی ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے، تو پھر کیا کوئی مس ایڈونچر دوبارہ سے یہ کریں گے کیا؟ دیکھیے بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی جو ہندوتا پالیسی ہے یہ اسی زہر سے بھری ہوئی ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ رائزنگ انڈیا ہیز کم نوز ڈاؤن. اس سے کیا ہوا کہ پوری دنیا میں آپ آئسولیشن کا شکار ہیں. اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کی پذیرائی پوری دنیا میں بڑی ہے. بالکل یہ ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کا نتیجہ. اگر یہ لیڈرشپ ہندوستان کی اب بھی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر انہیں تاریخ میں جوت کھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بالکل بخاری صاحب، اور اب تو خبریں بھی آ رہی ہیں، جیسے امریکن ریسرچ گروپ نے بھی یہ کہا ہے کہ بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، بدسلوکی ہو رہی ہے. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.